سیاسی جرنیل فیض حمید کورٹ مارشل تک کیسے پہنچا؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں اگر 100 اچھے کام کریں تو آپ کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس دوران کوئی ایک برا کام کر دیں تو پھر آپ کی پکڑ ایسے ہوتی ہے جیسے آپ نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ اس ایک برے کام سے آپ کو کچھ ایسی شہرت حاصل ہوتی ہے جو 100 اچھے کام آپ کو دلا نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں نا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہوا، جس نے فوج کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاست کو بھی تہس نہس کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ پاک فوج کے اہم ترین سابق جرنیل نے پاکستانی سیاست میں مداخلت کر کے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کر دی۔ ہم بات کر رہے ہیں ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی، جنہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے اپنے لیے خود گڑھا کھودا۔ دوستو، پاکستان ٹی وی پر جتنا آج کل سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا ذکر ہو رہا ہے، شاید ہی کسی سابق فوج کے اتنے قصے کہانیاں سامنے آئی ہوں۔ سینئر صحافیوں، تجزیہ کاروں کے ٹی وی چینلز پر تجزیوں پر یقین کریں تو ایسا لگتا ہے کہ فوج کم چلا رہے تھے اور سیاست زیادہ کر رہے تھے۔ یہاں یہ بھی بتائیں کہ فیض آباد کے مقام پر ٹی ایل پی کا دھرنا ہو یا پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے فیض حمید کا نام لے کر دباؤ ڈالنے کا الزام، پاناما کیس میں ججز کو کنٹرول کرنے کا الزام ہو یا پھر وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی گفتگو ریکارڈ کرنے کا الزام، ہر معاملے میں فیض حمید کا نام سامنے آ رہا ہے۔ نامی گرامی صحافیوں کے مطابق فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کا معاملہ تو ہے ہی، لیکن ان کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف معاملات میں ملوث ہونے کے الزامات بھی موجود ہیں۔ جنرل فیض حمید پر ایک عرصے سے سیاست میں ملوث ہونے کا الزام ہے، لیکن وہ صرف دوران سروس ہی نہیں بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاست میں بہت زیادہ ملوث رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی قائدین کو وہ مختلف افراد کے ذریعے فون کر کے دباؤ ڈالتے رہے اور اہم فوجی شخصیات کے خلاف الزامات لگانے اور نام لینے کا بھی کہتے رہے۔ پاکستان آرمی کی تاریخ کے وہ افسران انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو 2 مختلف کور کے کمانڈر رہے۔ گزشتہ 75 سالوں میں صرف 11 لیفٹیننٹ جنرل نے 1 سے زائد کورز کی کمان کی، اور بلوچ ریجنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان میں سے ایک ہیں۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے فیض حمید اپنے کیریئر میں بطور بریگیڈیئر راولپنڈی 10 کور کے چیف آف سٹاف کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ بطور میجر جنرل انہوں نے پنو آکل ڈویژن کے جنرل کمانڈنگ آفیسر کے طور پر کام کیا، اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سال وہ ISI کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد 2 ماہ کے لیے انہوں نے بطور ایڈجوائنٹ جنرل کام کیا، اور 2019 میں انہیں ISI کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، اور وہ 2 سال سے زائد عرصے کے لیے اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ 2021 میں 8 ماہ کے لیے کور کمانڈر پشاور کے طور پر کام کرتے رہے، اور بعد ازاں چند ہفتے کے لیے کور کمانڈر بہاولپور بھی ہوئے۔ انہوں نے نومبر 2022 میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے عہدہ سنبھالنے کے اگلے ہی روز فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، ملک کی تاریخ کے اہم واقعات اور ماضی کی مثالوں کو سامنے رکھیں تو 1 سے زائد مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ فوجی افسران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے بنیادی اصولوں سے آگے نکل گئے۔ اب جنرل فیض حمید کا نام بھی اسی ضمن میں لیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے تحویل میں لیے جانے کے اعلان میں سرفہرست وجہ تو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کے معاملات بتائے گئے ہیں، لیکن اس پر کوئی زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ سیاست میں ان کا مبینہ کردار مکمل طور پر چھایا ہوا ہے۔ وہ اتنے لوگوں سے شاید رابطے میں تھے کہ ہر کوئی اپنے اپنے قصے بیان کر رہا ہے۔ آخر پاکستان فوج کی قانونی کارروائیوں کو سامنا کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کون ہیں اور ان کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ پہلے جنرل فیض حمید کے عسکری دور کے کچھ تنازعات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کا نام 2017 میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا، اور اس کے بعد آج تک وہ کسی نہ کسی حوالے سے خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر 20 دنوں سے جاری دھرنے کے خاتمے میں ان کا کردار اہم تھا۔ 5 سے 26 نومبر 2017 تک جاری رہنے والا دھرنا مظاہرین کے مطالبات ماننے اور وزیر قانون سے استعفیٰ دینے کے بعد ختم ہوا۔ بعد میں تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی نے میڈیا کو دیے گئے بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے کسی حکومتی شخصیت سے نہ مذاکرات کیے اور نہ معاہدہ کیا، بلکہ مذاکرات جنرل فیض حمید سے ہوئے، اور وہی ضامن بھی ہیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے ان پر کڑی تنقید بھی ہوئی، اور سپریم کورٹ نے فوج کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا۔ دورہ کابل۔
دوستوں، سیاست کے علاوہ جنرل فیض حمید کی اپنی بنیادی پیشہ ور سپاہی ماسٹر کے طور پر بڑی غلطی افغان طالبان کی اگست 2021 میں دوسرے حکومت کے قیام کے بعد سامنے آئی۔ طالبان کی آمد کے 3 ہفتے بعد ہی جنرل فیض حمید نے دورہ کابل کے دوران کپ کے ساتھ ان کی تصویر وائرل ہوئی اور شاید تنقید کا سبب بنی۔ خود فوج کے اندر اسے پسند نہیں کیا گیا اور اس نے اس تاثر کے قدرے توثیق کی کہ پاکستان ہی طالبان کی سرپرست ہے۔ وہ طالبان کے قبضے کے بعد کابل کا دورہ کرنے والے پہلے عہدیدار تھے۔